مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام محمد تھا۔ جلال الدین آپ کا لقب تھا اور عرف مولائے روم، مولانا روم اور مولانا رومی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک براہ راست پہنچتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا حضرت حسین بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی اور صاحب کمال بزرگ تھے۔ عمرائے وقت ان کا بہت احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ خوارزم شاہ جیسے حکمران نے اپنی بیٹی کی شادی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا سے کرتی تھی۔ علم و فضل کے ساتھ ساتھ اس خاندان کو دنیاوی عزت بھی حاصل تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جس سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے، لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کے مقام و مرتبے سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ یاد رہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا تھا، اور شاہ شمس تبریز بھی تصوف کی دنیا کا ایک معروف نام ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو مولانا روم کی ابتدائی زندگی کے حالات و واقعات اور ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کریں گے، اور آپ کی کرامت کے مختلف واقعات بھی آپ کو بتائیں گے، جن کا تذکرہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستوں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ بہاؤالدین تھا۔ ان کے مریدوں میں سید برہان الدین ایک نامور عالم تھے، اس لیے مولانا روم کی تربیت کی ذمہ داری سید برہان الدین کے سپرد کی گئی۔ مولانا روم نے اکثر ظاہری علوم انہی بزرگ سے حاصل کیے۔ تقریباً 19 سال کی عمر میں مولانا روم اپنے والد محترم کے ساتھ قونیہ تشریف لے آئے۔ کچھ دن بعد آپ والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ شفیق و مہربان باپ سے جدائی ایک بڑا کربناک سانحہ تھا، مگر اللہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو صبر و ضبط کا حوصلہ عطا فرمایا۔ آپ نے اس غم سے نجات کے لیے خود کو کتابوں میں گم کر دیا۔ پھر 629 ہجری میں جب مولانا روم کی عمر 25 سال تھی، آپ نے مزید تحصیل علم کے لیے شام کا رخ کیا۔ یہاں آپ 7 سال تک مقیم رہے اور مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے رہے، پھر قونیہ میں واپس آ گئے۔ انہی دنوں آپ کے استاد محترم سید برہان الدین بھی تشریف لے آئے۔ پھر مولانا روم کا امتحان لیا گیا۔ جب سید صاحب کو یقین ہو گیا کہ ان کا شاگرد ظاہری علوم کی تکمیل کر چکا ہے، تو پھر ایک دن فرمایا، مخدوم زادے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے والد کی امانت تمہیں لوٹا دوں۔ اس کے بعد سید برہان الدین نے آپ کو اپنا مرید کیا اور تقریباً 9 سال تک روحانی تعلیم دیتے رہے۔ پیارے دوستوں، سید برہان الدین ایک باہوش بزرگ اور ایک عالم و فاضل شخص تھے، اس لیے طویل تربیت کے بعد بھی مولانا روم کی زندگی پر عقل کا رنگ غالب رہا۔ دراصل سید صاحب یہی چاہتے تھے اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی رہے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی فطری طور پر ذہین ترین شخص تھے۔ والد محترم کی تعلیم و تربیت اور پھر سید برہان الدین کی خصوصی توجہ نے مولانا کو درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا۔ اب آپ کا یہ عالم تھا کہ کسی علمی تقریب میں خطاب کرنے کھڑے ہو جاتے تو لوگ پتھر کی طرح ساخت ہو جاتے، اور مولانا کی تقریر اس طرح سنتے کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہ رہتی۔ لیکن دوستوں، یہ تاریخ انسانی کا عجیب پہلو ہے کہ ہر دور میں حاسد اور تنگ نظر لوگوں کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اگر عام انسانی طبقوں میں ایسے لوگ پائے جائیں تو یہ عمل زیادہ خطرناک نہیں ہوتا، مگر جب علماء کے دل و دماغ بھی اس بیماری کا شکار ہو جائیں تو پھر زمین پر بے شمار فتنے سر اٹھانے لگتے ہیں۔ جب مولانا روم علماء کی صفوں میں نمودار ہوئے اور آپ نے اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا تو مخلوق خدا اس قدر گرویدہ ہوئی کہ دوسرے اہل کمال کی عظمتوں کے چراغ دھندلے ہونے لگے۔ یہ بات علماء کی ایک جماعت کو سخت ناگوار گزری۔ پھر حسب روایت مولانا روم کی تحقیر کرنے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا گیا۔ پھر جب مولانا روم ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرنے کھڑے ہوئے تو اچانک ایک شخص مجمع سے اٹھا اور بآواز بلند کہنے لگا، محترم مولانا، آپ اپنے پسندیدہ موضوع پر ہفتوں اور مہینوں کی تیاری کے بعد تقریر کرتے ہیں، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اس طرح تو کوئی شخص بھی اپنے علم کا مظاہرہ کر سکتا ہے، پھر آپ میں کیا خوبی ہے؟ میں نے کبھی اپنے کمالات کا دعویٰ نہیں کیا۔ مولانا روم نے بڑے تحمل سے جواب دیا، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں اور میری زندگی کا مقصد مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ ویسے اگر آپ اپنی طرف سے کسی موضوع کا انتخاب کر لیں تو میں اس موضوع پر بھی تقریر کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولانا روم کا جواب سن کر ہزاروں انسانوں کے مجمع پر گہرا سکوت چھا گیا۔ وہ شخص دوبارہ اٹھا اور منصوبے کے مطابق اس نے کہا، مولانا، آج آپ سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس شخص کا خیال تھا کہ مولانا جلال الدین رومی کسی فی البدیہہ موضوع پر تقریر کرنے سے عاجز رہیں گے اور پھر ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں ان کی محترم شخصیت ایک تماشا بن کر رہ جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے مولانا روم کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا، پھر آپ نے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد انسانی ہجوم سے مخاطب ہوئے،
قرآن کریم کی سورہ مبارکہ میں استعمال ہونے والا پہلا حرف واو ہے۔ آج میں اسی حرف مقدس کی تشریح کروں گا، یہ کہہ کر مولانا روم نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور پھر مسلسل 6 گھنٹے تک صرف اس بات کی وضاحت کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں حرف واو کیوں استعمال کیا ہے۔ پورے مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مولانا روم کی زبان مبارک سے علم کا سمندر ابل رہا ہے، جس کی تیز موجوں میں سب کچھ بہہ جائے گا۔ ابھی آپ کی تقریر ختم ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ وہی شخص اپنی جگہ سے دیوانہ وار اٹھا اور اس نے مولانا روم کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ واللہ آپ عظیم ہیں، آج پورے روم میں آپ کا کوئی ثانی موجود نہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کے علم و فضل سے حسد رکھتے ہیں۔ میں بھی اسی لعنت کا شکار ہو گیا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے۔ مولانا روم نے اس شخص کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو آپ کے خلاف در پردہ سازشیں کر رہے تھے۔ میں ہر اس شخص کو معاف کرتا ہوں جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتا ہے۔ اللہ ان کے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آتش حسد کو ٹھنڈا کر دے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے ہدایت بخش دے۔ پیارے دوستوں، یہ مولانا کی اعلیٰ ظرفی کا عظیم الشان مظاہرہ تھا جس نے بے شمار لوگوں کو آپ کا عقیدت مند بنا دیا تھا۔ پیارے دوستوں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری تعلیم و تربیت کے تمام مراحل طے کر چکے تھے۔ آپ کی شہرت اور مقبولیت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ عوامی حلقوں سے لے کر عمرائے وقت تک سب آپ کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مولانا روم کو اپنی زندگی میں ایک خلا سا محسوس ہوتا تھا۔ اکثر تنہائی میں آپ اپنی اس محرومی کا اظہار فرماتے، میں آج بھی پیاسا ہوں اور یہ پیاس نہ جانے کب تک برقرار رہے گی۔ مولانا روم کے بے تکلف دوست اس پیاس کا مفہوم پوچھتے تو آپ بے اختیار فرماتے، میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کیسی پیاس ہے، بس یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری روح تشنا ہے۔ دوست اس کا کیا جواب دیتے؟ وہ تو خود مولانا کے علم کے محتاج تھے۔ الغرض بہت دن تک مولانا کی یہی کیفیت رہی، پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے مولانا روم کی زندگی کو یکسر بدل ڈالا۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ مولانا جلال الدین رومی کا کتب خانہ نادر و نایاب تصانیف کی موجودگی کے سبب پورے ملک میں ایک خاص اہمیت رکھتا تھا۔ ایک دن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی کتب خانے میں شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص اجازت کے بغیر اندر چلا آیا۔ مولانا روم فطرتاً ایک متواضع انسان تھے، اس لیے اجنبی کی اس طرح آمد پر ناراض تو نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی انہیں اس شخص کا آنا اچھا نہیں معلوم ہوا۔ اجنبی اپنے حلیے کے اعتبار سے ایک عام سا آدمی تھا، پریشان حال چہرے پر وحشت کا رنگ، معمولی لباس، مختصر یہ کہ اجنبی کی ظاہری شخصیت نہایت ہی غیر مؤثر تھی، اس لیے حاضرین میں سے کسی نے بھی اسے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا۔ خود مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مختصر نظر ڈالی اور شاگردوں کو درس دینے میں مشغول ہو گئے۔ اجنبی نے آتے ہی اہل مجلس کو سلام کیا تھا اور پھر حاضرین کی صفوں سے گزرتا ہوا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مولانا کے شاگردوں کو اجنبی کی یہ بے تکلفانہ ادا بھی سخت ناگوار گزری تھی، مگر وہ استاد کے احترام میں خاموش رہے تھے۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ اجنبی شخص کو مجلس علم سے نکال دیتے یا پھر کم سے کم اسے سب سے پچھلی قطار میں بیٹھنے پر مجبور کر دیتے، لیکن وہ آداب مجلس کے پیش نظر ایسا نہ کر سکے۔ پھر بھی ان کے ذہنوں میں اجنبی کے لیے ناپسندیدگی کا غبار بھر گیا تھا۔ مولانا روم کا درس جاری رہا۔ اسی دوران حاضرین نے محسوس کیا کہ اجنبی شخص کو مولانا روم کے درس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بار بار قیمتی کتابوں کے ذخیرے کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے ضبط نہ ہوا تو درس کے دوران ہی بول اٹھا، مولانا یہ کیا ہے؟ اجنبی نے نادر و نایاب کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مولانا روم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ کو اجنبی کی اس جاہلانہ مداخلت سے اذیت پہنچی تھی، مگر مولانا نے فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ ذرا صبر کرو، میں اپنا کام مکمل کر لوں، پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے شیریں کلام تھے، مگر اجنبی کی اس غیر اخلاقی حرکت کے باعث آپ کے لہجے میں ہلکی سی تلخی شامل ہو گئی تھی۔ اجنبی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، مگر بدستور مولانا روم کے کتب خانے کا جائزہ لیتا رہا۔ آخر مولانا کا درس ختم ہوا اور آپ اس اجنبی کی طرف متوجہ ہوئے جس کی ناشائستہ حرکات نے حاضرین مجلس کے ذہنوں میں نفرت پیدا کر دی تھی۔ آپ کون ہیں اور یہاں کس لیے تشریف لائے ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اجنبی سے مخاطب ہوئے۔ مولانا، آپ میرے بارے میں دریافت نہ کریں کہ میں کون ہوں، اجنبی نے بے رخی سے کہا، بس مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجئے کہ یہ کیا ہے۔ اجنبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ کا رخ کتابوں کی طرف تھا۔ اجنبی کا سوال عجیب تھا، بالآخر مولانا روم کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کیا تمہاری بینائی کمزور ہے؟ ہرگز نہیں، اجنبی نے اسی بے نیازی کے ساتھ جواب دیا، میں تو بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں۔ پھر تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہے؟ اجنبی کی اس گفتگو نے مولانا جلال الدین رومی جیسے شیریں بیان اور متحمل مزاج انسان کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، مگر آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اجنبی بار بار ایک ہی سوال کو دہرائے جا رہا تھا۔ مولانا روم کو اجنبی کا لہجہ بہت ناگوار گزرا۔ آخر آپ نے تلخ لہجے میں فرمایا، یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ مولانا کا جواب سن کر اجنبی کھڑا ہو گیا،
پھر اس نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اچھا یہ وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ ابھی فضا میں اجنبی کے الفاظ گونج ہی رہے تھے کہ یکایک کتب خانے میں آگ بھڑک اٹھی اور مولانا روم کی نادر و نایاب کتابیں جلنے لگی۔ یہ سب کچھ اس قدر ناقابل یقین تھا کہ مولانا جلال الدین رومی دم بخود رہ گئے اور حاضرین مجلس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اجنبی بے نیازانہ آگے بڑھا۔ مولانا روم نے پکار کر کہا، اے شخص یہ کیا ہے؟ مولانا نے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف اشارہ کیا۔ اجنبی مسکرایا، مولانا یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ اتنا کہہ کر اجنبی واپس جانے لگا۔ مولانا روم کے ہونٹوں سے سرد آہ نکلی، ہائے میری نادر و نایاب کتابیں، اے شخص تیری وجہ سے سب کچھ راکھ ہو گیا۔ اجنبی جاتے جاتے رک گیا اور پھر مڑ کر مولانا روم سے مخاطب ہوا، اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر میں تمہیں تمہاری کتابیں واپس کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر حاضرین نے دیکھا کہ بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ گئے اور مولانا روم کے کتب خانے میں آگ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے بعد اجنبی کچھ کہے بغیر تیزی کے ساتھ چلا گیا۔ پھر جب حیرتیں کم ہوئیں اور اہل مجلس کے حواس بحال ہوئے تو شاگردوں نے مولانا روم سے عرض کیا، استاد محترم یہ سب کچھ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی نے بڑے حسرت زدہ لہجے میں فرمایا، یہ وہ ہے جسے میں بھی نہیں جانتا اور تم بھی نہیں جانتے۔ پیارے دوستوں، بعض روایتوں نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک دن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص آیا اور مولانا کے قریب رکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے۔ مولانا روم نے انتہائی بے رخی سے جواب دیا، یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اجنبی نے مولانا سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور تمام کتابیں اٹھا کر حوض میں ڈال دی۔ مولانا روم ایک غیر مہذب اجنبی کی اس حرکت کو برداشت نہ کر سکے اور سخت تیش کے عالم میں فرمانے لگے، اے جاہل شخص، تجھے خبر ہے کہ تو نے کیسی نادر و نایاب کتابیں تباہ کر ڈالیں؟ یہ وہ قیمتی نسخے تھے جو کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوں گے۔ اجنبی نے مولانا روم کو شدید اضطراب میں مبتلا دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری کتابیں واپس کیے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اجنبی حوض میں اتر گیا اور تمام کتابیں نکال کر مولانا کے حوالے کر دیں۔ مولانا روم شدید حیرت کے عالم میں اپنی قیمتی کتابوں کو دیکھنے لگے۔ کسی کتاب کا ایک ورق بھی پانی میں نہیں بھیگا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اجنبی سے پوچھا۔ اجنبی نے ایک مخصوص تبسم کے ساتھ نہایت شگفتہ لہجے میں جواب دیا، مولانا یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ اتنا کہہ کر اجنبی چلا گیا اور مولانا جلال الدین رومی حوض کے کنارے دم بخود بیٹھے رہے۔ پیارے دوستوں، جس اجنبی شخص کی کرامت نے مولانا روم جیسے عالم و فاضل کو حیران کر دیا تھا وہ مشہور بزرگ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی اس ملاقات نے مولانا روم کی دنیا بدل ڈالی۔ یہ ایسا زبردست انقلاب تھا کہ مولانا اپنی روش بھول گئے، کتب خانہ بند کر دیا گیا اور درس و تدریس کے تمام سلسلے ختم ہو گئے۔ اب مولانا کو بس ایک ہی کام تھا کہ ہر وقت حضرت شمس تبریز کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی کہ پورے شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مولانا کے ہزاروں عقیدت مند برملا کہا کرتے تھے، قونیہ ویران ہو گیا اور اس ویرانی کا سبب وہ جاہل فقیر ہے جس نے ہم سے ہمارا عالم چھین لیا۔ مولانا جلال الدین رومی کے بعض عقیدت مند اور شاگرد جوش جذبات میں حد سے گزر گئے اور وہ حضرت شمس تبریز کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے تھے، کہاں آپ جیسا فاضل انسان اور کہاں وہ بے علم کوچہ گر۔ مولانا روم سب کچھ سنتے تھے مگر آپ پر کسی طنز اور کسی طعنہ زنی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اگر کبھی کوئی عزیز یا دوست بہت زیادہ جرح کرتا تو بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے، تم کیا جانو کہ شمس تبریز کون ہے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے اب ایک مخصوص کمرہ تھا، حضرت شمس تبریز تھے اور مولانا روم۔ باقی دنیا سے مولانا روم کا اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مولانا روم کو گھر والوں کا ہوش بھی نہیں رہا، بیوی شوہر سے اور بچے باپ سے بدزن رہنے لگے۔ آخر مولانا روم کے اہل خانہ بھی حضرت شمس تبریز کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے، تبریز کے سحر نے ہمارا گھر برباد کر دیا، خدا اسے غارت کر دے۔ پیارے دوستوں، قونیہ کا ایک ایک شخص حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا مگر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی مرد قلندر کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے تھے۔ دوستوں، تاریخ بتاتی ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اسیر ہو گئے تھے۔ پھر یہ اسیری اس قدر بڑھی کہ مولانا روم ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ مولانا کے شاگرد اور اہل خانہ حضرت شمس تبریز کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ یہ تمام باتیں کسی بڑے ہنگامے کا پیش خیمہ تھیں۔ حضرت شمس تبریز اس صورتحال کو زیادہ دن برداشت نہ کر سکے اور پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، حضرت شمس تبریز خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل گئے۔ صبح جب مولانا روم بیدار ہوئے تو اپنے پیر و مرشد کو نہ پا کر مولانا کے دل پر قیامت گزر گئی۔ دیوانہ وار ہر طرف ڈھونڈتے پھرے، شہر کا گوشہ گوشہ چھان مارا مگر حضرت شمس تبریز قونیہ کی حدود سے بہت دور جا چکے تھے۔ مولانا روم کے شاگرد اور اہل خاندان حضرت شمس تبریز کی روپوشی سے بہت خوش تھے۔
وہ لوگ برملا کہا کرتے تھے، خدا کا شکر ہے کہ وہ جادوگر یہاں سے چلا گیا، اب مولانا اس کے طلسم سے آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن شمس تبریز کے بچھڑنے کا مولانا روم کو سخت صدمہ تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت شمس تبریز سے بچھڑنے کے بعد مولانا روم نے ایسی شاعری کی جو عشق و سرمستی اور سوز و گداز سے لبریز تھی۔ یہ شمس تبریز کی نگاہ دل نواز ہی کا فیض تھا کہ مولانا نے اپنی شہر آفاق تصنیف مثنوی مولانا روم پیش کر کے عالم انسانیت پر احسان عظیم کیا ہے۔ یہ شاعری کی ایسی عظیم و جلیل کتاب ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی عالمی ادب میں اس کی مثال نظر نہیں آتی، اور جہاں تک مسلمانوں کی عقیدت کا تعلق ہے تو آج بھی مولانا کی اس تصنیف کو پڑھنے سے پہلے بوسہ دیا جاتا ہے اور نہایت عظمت و احترام سے سروں پر رکھا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اگر حضرت شمس تبریز مولانا روم سے ملاقات نہ کرتے تو شاید یہ کتاب بھی دائرۂ تحریر میں نہ آتی۔ خود مولانا روم نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اپنے ایک شعر میں یوں کہا ہے کہ مولانا روم اس وقت تک مولوی نہ ہو سکے جب تک شمس تبریز کی غلامی اختیار نہ کر لی۔ اس شعر سے اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت شمس تبریز کیا تھے اور کم نظروں کے حسد نے کیسے برگزیدہ شخص کو مولانا روم سے بچھڑ جانے پر مجبور کر دیا۔ پیارے دوستوں، حضرت شمس تبریز کی چند روز صحبتوں نے مولانا روم کو قلندر بنا ڈالا تھا۔ ان ملاقاتوں سے پہلے مولانا کا یہ حال تھا کہ امرائے وقت کے دربار سے بھی تعلق رکھتے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے اور جب گھر سے نکلتے تو اس شان سے کہ سینکڑوں افراد پیچھے پیچھے ہوتے اور آپ نہایت جاہ و جلال کے ساتھ آگے چلتے۔ اگر کوئی اجنبی ایک نظر دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ کوئی حاکم اپنے تمام تر جلال و جبروت کے ساتھ گزر رہا ہے، مگر جس دن سے حضرت شمس تبریز کی غلامی اختیار کی تو آپ کی دنیا ہی بدل گئی۔ ریاضت اور مجاہدہ اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ کسی مرید یا خادم نے مولانا روم کو شب خوابی کے لباس میں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ تکیہ اور بستر بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر نیند غالب آ جاتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے، اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آج کوئی شخص مشکل سے اس بات پر یقین کرے گا کہ مولانا روم پانی سے افطار کیا کرتے تھے اور مسلسل 10-20 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اذان ہوتی تو فوراً قبلے کی طرف مڑ جاتے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ نماز میں اتنا استغراق ہوتا کہ گرد و پیش کی خبر نہ رہتی۔ خادموں نے بارہا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ عشاء کے بعد نماز کی نیت باندھی تو 2 رکعتوں میں صبح ہو گئی۔ ایک بار جاڑوں کا موسم تھا، مولانا روم نماز کے دوران رونے لگے اور یہاں تک روئے کہ داڑھی اور سینہ آنسوں سے تر ہو گیا۔ خادم سپہ سالار کا بیان ہے کہ سردی کی شدت کے باعث آنسو رخساروں پر جمنے لگے، مگر مولانا کی محویت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ کا مزاج انتہائی قناعت پسندانہ تھا۔ سلاطین و امراء جس قدر تحائف بھیجتے، مولانا روم اپنے مریدان خاص صلاح الدین ذوقوب رحمۃ اللہ علیہ یا حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہدایت دے کر بھیج دیتے کہ انہیں فوری طور پر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں بہت زیادہ تنگی ہوتی اور مولانا کے صاحبزادے سلطان ولد اصرار کرتے تو حسب ضرورت تھوڑی بہت رقم رکھ لیتے۔ جس دن گھر میں کھانے کا سامان نہ ہوتا اس روز مولانا روم بہت خوش ہوتے اور بڑے والہانہ انداز میں فرماتے، آج ہمارے گھر سے درویشی کی بو آتی ہے۔ مولانا روم کی فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی مانگنے والا سوال کرتا اور مولانا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اپنا عبایا اتار کر دے دیتے۔ سبحان اللہ دوستوں، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نام پر آنکھیں بند کر کے سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی کی شفقت اور شدت احساس کا یہ عالم تھا کہ کسی شخص کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس اپنی ذات پر آفات و مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو حرف شکایت زبان تک نہ لاتے۔ ایک بار شدید سردی پڑ رہی تھی، مولانا روم کسی کام سے اپنے خلیفہ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ رات بہت زیادہ گزر چکی تھی۔ مولانا جب وہاں پہنچے تو حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ اگر مولانا چاہتے تو نصف شب بھی اس مکان پر دستک دے کر اہل خانہ کو بیدار کر سکتے تھے اور آپ کا یہ عمل حسام الدین چلپی کے لیے باعث شرف ہوتا، لیکن مولانا روم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور نہ کسی کو آواز دی۔ رات بھر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رہے اور برف سر پر جمتی رہی۔ صبح جب حسام الدین چلپی کے ایک خادم نے دروازہ کھولا اور مولانا کو اس حالت میں کھڑے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں مکان کے اندر گیا اور حسام الدین چلپی کو خبر دی۔ مولانا روم کے خلیفہ دیوانہ وار ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے آئے اور پیر و مرشد کے قدموں میں سر رکھ کر رونے لگے۔ مولانا نے انہیں اٹھا کر گلے سے لگایا اور بہت دیر تک تسلی دیتے رہے۔ جب حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو رک گئے تو فرمایا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہاری نیند میں خلل پڑے اور میری وجہ سے دوسرے مکینوں کو زحمت ہو۔ یہ واقعہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ آخری سانس تک اس رات کو فراموش نہ کر سکے۔ اکثر اپنے مریدوں کو درس دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے،
پیر و مرشد کا یہ عمل اس لیے تھا کہ ہم درویشی کا مفہوم سمجھ سکیں اور اپنی آنکھوں سے خدمت خلق کی زندہ تصویر دیکھ سکیں۔ پیارے دوستوں، روایت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ یوں آتا ہے کہ شہر قونیہ میں گرم پانی کا ایک چشمہ تھا۔ مولانا روم کبھی کبھی وہاں غسل کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک بار مولانا نے اس چشمے پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کچھ مریدوں اور خادموں نے ایک دن پہلے وہاں جا کر آپ کے غسل کے لیے مخصوص جگہ کا انتظام کیا۔ دوسرے روز جب مولانا روم وہاں تشریف لے گئے تو آپ کی آمد سے چند لمحے قبل کچھ جزامی کوڑھی اس مقام پر نہانے لگے۔ خادموں نے خوفناک مرض میں مبتلا انسانوں کو ڈانٹ کر اس جگہ سے ہٹانا چاہا تو مولانا روم نے سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ جب وہ جزامی نہا کر چلے گئے تو آپ نے اسی جگہ کا پانی لے کر غسل کیا اور پھر اپنے خادم سے فرمایا، احتیاط اچھی چیز ہے مگر ایسے بیماروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، یہ لوگ بھی کل تک تمہاری طرح خوبصورت جسموں کے مالک تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک بار محفل سما آراستہ تھی۔ مولانا روم نہایت سکون سے عارفانہ کلام سن رہے تھے، مگر دوسرے لوگوں کا یہ حال تھا کہ کوئی فرش پر تڑپ رہا تھا اور کوئی اپنا گریباں چاک کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایک شخص نے سما کا کچھ زیادہ اثر قبول کر لیا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ بے خودی حد سے بڑھ گئی تو وہ کسی بسمل کی طرح لوٹنے لگا۔ تڑپتے تڑپتے اس پر ایک شدید کیفیت طاری ہوتی کہ وہ مولانا سے آ کر ٹکرا جاتا اور لوگ اسے پکڑ کر دور کرتے تھے۔ کچھ دیر تک تو حاضرین نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن جب اس شخص سے کئی مرتبہ یہی حرکت سرزد ہوئی تو مولانا کے خادموں نے اسے پکڑا اور محفل میں دور لے جا کر بٹھا دیا۔ مولانا روم کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ آپ نے اپنے خدمتگاروں سے تلخ لہجے میں فرمایا، شراب اس نے پی ہے اور مستی تم کر رہے ہو۔ دوستوں، ایک اور روایت ہے کہ ایک بار مولانا روم کی شریک حیات نے اپنی ملازمہ کو سخت سزا دی۔ اتفاقاً مولانا بھی اس وقت تشریف لے آئے۔ بیوی کی حرکت دیکھ کر بہت ناراض ہوئے اور غمزدہ لہجے میں فرمانے لگے، تم نے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ اسی کی ذات پاک ہے جو غلاموں کو آقا اور آقاؤں کو غلام بنا دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس وقت کا تصور کرو جب تم کنیز ہوتی اور یہ عورت مالکہ کی حیثیت رکھتی، پھر تمہارا کیا حال ہوتا۔ مولانا کی یہ اثر انگیز گفتگو سن کر شریک حیات نے اس ملازمہ کو آزاد کر دیا اور پھر جب تک زندہ رہیں خادماؤں کو اپنے جیسا کھلاتی اور پہناتی، یہاں تک کہ ہر معاملے میں محبت سے پیش آتی۔ پیارے دوستوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلوک انسانوں ہی کے لیے مخصوص نہیں تھا۔ آپ تو اس بارش کی طرح تھے جو سبزہ گل کے ساتھ پتھر کی چٹانوں پر بھی برستی ہے۔ ایک بار امیر شہر معین الدین پروانے کے یہاں محفل سما جاری تھی۔ کسی معزز خاتون نے شرکائے مجلس کی تواضع کے لیے مٹھائی کے 2 بڑے طباق بھیجے۔ بیشتر حاضرین کلام معرفت میں کھوئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ایک کتا محفل میں گھس آیا اور اس نے آتے ہی طباق میں منہ ڈال دیا۔ اہل محفل میں سے کسی کی نظر پڑی تو اس نے بلند آواز میں کتے کو ڈانٹ کر بھگانا چاہا۔ مولانا روم جو بہت دیر سے آنکھیں بند کیے سما کی کیفیت میں گم تھے، چیخ سن کر چونک پڑے اور جب یہ منظر دیکھا تو اس شخص کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا جو کتے کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتے نے گھبرا کر شیرینی کھانا شروع کر دی اور پھر کچھ مٹھائی کے دانے منہ میں دبا کر محفل سے چلا گیا۔ کتے کے جانے کے بعد مولانا روم نے فرمایا، اس کی بھوک تم لوگوں کے مقابلے میں تیز تھی، اس لیے مٹھائی پر بھی اس کا حق زیادہ تھا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ ایک بار مولانا اپنے مریدوں کے ہمراہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے۔ اتفاق سے وہاں ایک کتا اس طرح سو رہا تھا کہ راستہ بند ہو گیا تھا۔ مولانا چلتے چلتے رک گئے۔ اچانک ایک شخص جو مولانا روم کو جانتا تھا گلی کی دوسری جانب سے آ رہا تھا۔ اس نے مولانا کو کھڑے دیکھ کر کتے کے پتھر مارا۔ وہ چیختا ہوا بھاگ گیا۔ راستہ تو صاف ہو گیا لیکن مولانا کے چہرے پر دلی تکلیف کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، اے بندے خدا، تو نے ایک جانور کی دل آزاری کر کے کیا پایا؟ میں کچھ دیر اس کے جاگنے کا انتظار کر لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستوں، یہاں اگر ہم اپنے بارے میں تھوڑا سا سوچیں تو ہمارا کیا حال ہے؟ جانور تو دور کی بات ہے، ہم تو انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ پیارے دوستوں، معلوم ہوتا ہے کہ مولانا روم کے مسلک میں دل آزاری گناہ عظیم تھی۔ اگر کوئی چونٹی بھی آپ کے پیروں کے نیچے آ کر کچلی جاتی تو مولانا کو بہت دکھ ہوتا۔ اکثر اوقات لوگوں کا دل رکھنے کے لیے بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ مولانا روم بازار سے گزر رہے تھے۔ لوگوں نے آپ کو آتا دیکھا تو اپنی اپنی دکانوں پر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ جب کچھ لڑکوں کی آپ پر نظر پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور مولانا کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ مولانا بچوں کو خوش کرنے کے لیے جواباً ان کے ہاتھ چوم لیتے۔ ایک لڑکا کسی کام میں مشغول تھا، اس نے چلا کر کہا، مولانا ابھی جائیے گا نہیں، میں ذرا کام سے فارغ ہو جاؤں۔ مولانا نے اس کی آواز سنی اور مسکرانے لگے۔ پھر آپ بہت دیر تک اس لڑکے کے انتظار میں کھڑے رہے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو اس نے مولانا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، تب آپ تشریف لے گئے۔ پیارے دوستوں، کیا آپ اس عاجزی کا تصور کر سکتے ہیں؟ فرض کریں کہ اگر آپ مولانا کی جگہ پر ہوتے تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔ دوستوں، اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک دن بھرے بازار میں 2 آدمی لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو فحش گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا،
او شیطان، اگر تو ایک کہے گا تو 10 سنے گا۔ مولانا روم اس طرف سے گزر رہے تھے۔ آپ اس شخص کے قریب آ گئے اور فرمایا، بھائی تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھے کہہ ڈالو، اگر تم 1000 کہو گے تو جواب میں ایک بھی نہ سنو گے۔ مولانا کے حسن کلام نے دونوں کو شرمندہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ باہمی رنجش کو ختم کر کے آپس میں دوست ہو گئے۔ پیارے دوستوں، یہ تھا تذکرہ مولانا جلال الدین رومی کا، جو نصف صدی تک بے شمار بندگان خدا کا روحانی علاج کرتے رہے۔ مگر یہ قدرت کا ایک عجیب نظام ہے کہ وقت معلوم پر بیماریوں کی طرح مسیحا کو بھی دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ دوستوں، جہاں تک بات ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے رخصت ہونے کی، تو یہ 670 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک دن کونیا میں زبردست زلزلہ آیا، لوگ خوف و دہشت سے چیخنے لگے۔ پھر مسلسل 4 دن تک زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے۔ شہر میں ایک قیامت سی برپا تھی۔ کونیا کے کسی باشندے کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا کہ کب زمین میں شگاف پڑے اور وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ملک عدم روانہ ہو جائے۔ اس مسلسل اذیتناک صورتحال سے گھبرا کر اہل شہر مولانا روم کی خانقاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے دعا کی درخواست کرنے لگے۔ مولانا روم نے حسب عادت دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا، زمین بھوکی ہے، لقمہ تر چاہتی ہے، انشاءاللہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ پھر لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی شخص ہراساں نہ ہو، جس پر گزرنا ہے گزر جائے گی۔ انسانی ہجوم مطمئن ہو کر اپنے گھروں کو چلا گیا۔ مولانا کے اس ارشاد کے بعد ہی زلزلہ تھم گیا تھا۔ شہر قونیا کی گمشدہ رونق لوٹ آئی تھی، مگر دوسرے دن ایک خبر نے لوگوں سے یہ ساری خوشیاں چھین لی۔ مولانا روم اچانک شدید بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ پورا شہر عیادت کے لیے امڑ آیا۔ بہترین طبیبوں نے علاج کیا، لیکن مرض لہجہ بلہجہ بڑھتا گیا۔ مریدوں اور خادموں نے رو رو کر کہا، آپ کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں نے صحت پائی ہے، آج آپ ہماری خاطر اپنی صحت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ مولانا نے عقیدت مندوں کی گفتگو سن کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ حاضرین سمجھ گئے کہ وقت آخر قریب آ پہنچا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن غروب آفتاب سے ذرا پہلے مولانا روم اپنے خدا کی وحدانیت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ پیارے دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ قونیا میں گھر گھر صف ماتم بچھ گئی۔ ہزاروں انسانوں نے شدت غم میں اپنے گریباں پھاڑ ڈالے۔ جنازہ اٹھا تو ایک بڑا ہجوم تھا، جو اپنے روحانی پیشوا کو آہوں اور اشکوں کی آخری نظر پیش کرتا ہوا قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ بادشاہ وقت بھی جنازے میں شریک تھا۔ میت کے آگے سینکڑوں عیسائی اور یہودی بھی انجیل اور توریت مقدس کی آیات پڑھتے ہوئے چل رہے تھے۔ ان غیر مسلموں کی آنکھیں اشکبار تھیں اور ہونٹوں پر جانگداز نوحے تھے۔ بادشاہ وقت نے ان عیسائیوں اور یہودیوں کی حالت زار دیکھ کر پوچھا، تمہیں مولانا سے کیا نسبت ہے؟ جواب میں عیسائی اور یہودی علماء نے کہا، یہ تمہاری طرح ہمارا بھی محبوب ہے۔ مولانا روم کی عظمت کی ایک ایسی روشن دلیل تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ انہیں زیر زمین سوئے ہوئے صدیاں گزر گئی، مگر آج بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ زندہ ہیں۔ آج بھی اگر کوئی خوش الہان قاری مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھتا ہے تو اہل دل یہی سمجھتے ہیں کہ مولانا ہمارے درمیان موجود ہے۔ دوستوں، اہل علم کا ماننا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ذہنی اور روحانی اعتبار سے آخری سانس تک مولانا کے زیر اثر رہے، یہاں تک کہ علامہ نے اس مرد جلیل کو پیر روم کہہ کر پکارا اور ہمیشہ اس کی روحانی شاگردی پر نازاں تھے۔ دوستوں، مولانا روم کے حوالے سے تاریخ میں ایک عجیب واقعہ یوں بیان ہوا ہے جو ہلاکو خان کے فتنہ عظیم سے جڑا ہے، جس میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹا گیا۔ اس واقعے میں مسلمانوں کے زوال کا تاریخی منظر بھی موجود ہے کہ کس طرح وہ عروج کی اونچائیوں سے زوال کا شکار ہوئے اور کیسے ہلاکو خان ان پر اللہ کا عذاب بن کر پیش ہوا۔ اسی واقعے میں مولانا روم کی کرامت کا تذکرہ بھی ہے، لہٰذا اس واقعے کو اسکپ مت کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، تاریخ اسلام میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اپنے وقت کی دونوں سپر پاور طاقتیں ایران اور روم اہل اسلام کے ہاتھوں شکست و بربادی سے دوچار ہو کر قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ اہل ایمان صرف آخرت ہی میں کامیاب و کامران نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا میں بھی انہیں اقتدار اعلیٰ بخشا جائے گا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کا عروج اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں تھی اور بڑے بڑے تاج و تخت ان کی ٹھوکروں سے پامال ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو وہ زمانہ یاد آ رہا تھا جب ایران کی فتح کے بعد مال غنیمت کے انبار دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے، اور کسی شخص نے عرض کیا تھا، امیر المؤمنین، انتہائی خوشی کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو؟ جواب میں خلیفہ ثانی نے فرمایا تھا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جہاں دولت کے قدم آتے ہیں وہاں ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اللہ تمہیں مال و زر کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی۔ عظیم الشان محل تعمیر کیے جا رہے تھے، مگر کاشانہ دل ویران ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دیواروں پر قیمتی فانوس بھی آویزاں تھے، مگر دماغوں کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ جس قوم کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، آج وہی قوم
کنیزوں کے خوبصورت جسموں سے اپنے حرم سجا رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک دن بغداد کی شاہراہوں پر ایک مجذوب چیختا پھر رہا تھا، لوگوں، خدا کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، موسیقی کے اوزار اور رباب توڑ دو اور شراب کے ذخیرے نالیوں میں بہا دو، ورنہ قدرت کا پیمانہ برداشت چھلکنے والا ہے۔ عذاب کے دن گنے جا چکے ہیں، بس کچھ گھڑیاں باقی ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سرکشی چھوڑ دو، نہیں تو تمہارے کاندھوں سے گردنوں کے بوجھ کم کر دیے جائیں گے، بڑا خون بہے گا، بڑی رسوائی ہوگی۔ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ مجذوب کی لے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شروع میں لوگ اسے پاگل سمجھ کر ایک دلچسپ تماشے سے لطف اندوز ہوتے رہے، مگر وہ دیوانہ بڑے پتے کی باتیں کر رہا تھا، بڑے خوفناک راز فاش کر رہا تھا۔ آخر عشرت قدوں میں رہنے والوں کو اس وحشی کے نعرے گنا گزرنے لگے۔ مجذوب سے کہا گیا کہ وہ نعرہ زنی بند کر دے، اس کی بے ہنگم آوازوں سے شرفا کے سکون میں خلل پڑتا ہے۔ وہ کس عذاب کی باتیں کرتا ہے؟ عذاب ہمیں چھو بھی نہیں سکتا، ہم اہل ایمان ہیں۔ کئی بار تنبیہ کی گئی لیکن مجذوب نے اپنا چلن نہیں بدلا۔ وہ پریشاں بالوں اور بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ ہر گلی کوچے میں چیختا پھر رہا تھا، اے بے خبروں، سرخ آندھی آنے والی ہے، اس کے تیز جھونکوں میں تمہارے پتھروں کے مکان روئی کے تیز گالوں کی مانند اڑ جائیں گے، اب اس قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہلاکت اور بربادی تمہارا مقدر ہو چکی ہے۔ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے لوگ موت کی خبریں سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر معززین شہر نے مجذوب کی باتوں کو بدشگونی کی علامت قرار دے کر ایک سنگ دلانہ حکم جاری کر دیا۔ اب وہ بے ضرر انسان جدھر جاتا لوگ اس پہ غلاظت پھینکتے تھے۔ مجذوب ان کی اس حرکت پر قہقہے لگاتا تھا، میرے جسم پہ گندگی کیا اچھالتے ہو؟ اپنے مسخ چہروں اور غلیظ لباسوں کی طرف دیکھو، ان قریب ان پر سیاہی ملی جانے والی ہے، اور کچھ دن خدا کے نظام کا مذاق اڑا لو، پھر وقت تمہارا اس طرح مذاق اڑائے گا کہ تم موت کو پکارو گے مگر موت بھی تمہیں قبول نہیں کرے گی۔ اس کے بعد لوگ تشدد پر اتر آئے۔ مجذوب جہاں سے گزرتا تھا جوان اور بچے اس پر پتھر برساتے تھے۔ لاغر اور نحیف جسم اپنے خون میں نہا گیا۔ بدمست انسانوں کے قہقہے بلند ہو گئے۔ مجذوب بغداد کے ایک شاہراہ پر کھڑا لڑکھڑا رہا تھا۔ اس خونرنگ تماشے کو دیکھنے کے لیے سینکڑوں انسان جمع ہو گئے تھے۔ مجذوب نے ہجوم کی طرف دیکھا اور بڑے اداس سے لہجے میں بولا، کیا تم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ان سنگ دلوں کو منع کرے اور میری طرف آنے والے پتھروں کو روک لے؟ مجذوب کی فریاد سن کر لوگوں کے قہقہے کچھ اور بلند ہو گئے۔ کسی نے سنگ باری کرنے والوں کو منع نہیں کیا۔ پورے مجمع کا ضمیر مر چکا تھا، عذاب لکھا جا چکا تھا۔ مجذوب آسمان کی طرف منہ اٹھا کر چیخا۔ لکھنے والے نے لوہے محفوظ پر لکھ دیا، آگ، خون، موت، ذلت اور بربادی۔ پھر مجذوب نے بہتے ہوئے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا۔ چند پتھر اور برسے، مجذوب زمین پر گر پڑا۔ مسخرہ آسمان کی خبریں دیتا ہے، لوگ دیوانہ وار ہنس رہے تھے۔ یہ خبر نہیں کہ خود اپنا کیا حال ہونے والا ہے۔ ایک مجبور انسان پہ یہ ستم کرنے کے بعد ہجوم منتشر ہو گیا۔ مجذوب کے جسم سے خون بہہ بہہ کر زمین پر جمتا رہا۔ آخر بغداد کے باہوش شہریوں نے ایک دیوانے سے نجات حاصل کر لی۔ اس دن کے بعد پھر کسی نے مجذوب کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے بہت دور جا چکا تھا۔ شہر کی فضائیں نغمہ بار تھیں۔ موسیقی کی دلاویز آوازوں نے گناہ کے جذبوں کو بیدار کر دیا تھا۔ ننگے بدنوں کے رقص نے جذبات کی دنیا میں وہ طوفان اٹھائے تھے کہ اہل اقتدار کی بینائی زائل ہو گئی تھی اور امراء اندھے ہو گئے تھے۔ اسلام کے سپاہی بھی جذبہ جہاد کھو بیٹھے تھے اور خود کو کمزور کر چکے تھے۔ دوستوں، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اہل بغداد کو قہر خداوندی نے آ پکڑا۔ ہلاکو خان رات کے اندھیرے میں اسلحہ سے لیس فوجیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور عظیم الشان اسلامی سلطنت کے نگہبان ہاتھوں میں رباب لیے ہوئے جھوم رہے تھے۔ پھر ہر طرف فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی۔ سرخ پتھروں سے بنے ہوئے اونچے اونچے محلات میں آگ لگی ہوئی تھی اور علم و حکمت کے ذخیرے سوکھی لکڑیوں کی طرح جل رہے تھے۔ شاندار تہذیب و تمدن کے آثار وحشیوں کے نیزوں کی زد پر تھے۔ ہلاکو خان کے سامنے عالمانہ تقریریں کرنے والے بے شمار تھے، مگر وہ تلوار کے سوا کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ اس فتنے کو صرف جرأت و شجاعت کے ہتھیاروں سے روکا جا سکتا تھا، مگر مسلمان بہت پہلے ان ہتھیاروں کو زنگالود سمجھ کر اپنے اسلحہ خانوں میں دفن کر چکے تھے۔ اس لیے چنگیز خان کا سفاک پوتا مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا رہا تھا اور اہل بغداد ایک درندے سے تہذیب اور شائستگی کی زبان میں رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب ہلاکو خان کا رخ نیشا پور کی طرف تھا۔ یہاں بھی موت کی سرخ آندھی نے تباہی مچا دی۔ علم و حکمت کے کیسے کیسے تناور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔
جن لوگوں نے کچھ دن پہلے بغداد کی چہارراہوں پہ ایک مجذوب کو چیختے ہوئے دیکھا تھا، آج انہیں اس پاگل انسان کی باتیں یاد آ رہی تھیں، مگر وقت گزر چکا تھا۔ اچانک خبر آئی کہ تاتاریوں نے حضرت شیخ فرید الدین عطار جیسے بزرگ کو بھی شہید کر دیا۔ معرفت کا یہ مینار کیا گرا کہ گھروں میں سہمے ہوئے مسلمان موت کے خوف سے کانپنے لگے۔ اب ان کے درمیان سے وہ شخص بھی اٹھ گیا تھا جس کی دعائیں آسمان پر سنی جاتی تھی۔ دوسری جانگداز خبر آئی کہ حضرت شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جام شہادت پی لیا۔ اس طرح کہ آپ نے خانقاہ سے باہر آ کر آخری سانس تک ہلاکوں کی فوج سے جنگ کی اور مرتے وقت اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ مکانوں کو چھوڑ کر میدان کارزار میں نکل آؤ۔ حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت نے مسلمانوں کی امید کی آخری کرن بھی بجھا دی۔ معرفت کے اس بلند ترین مینار کے زمین پر گرتے ہی زلزلہ آ گیا تھا اور ظلم و ستم کی رات مزید طویل ہو گئی تھی۔ خون کا سیلاب راستہ بناتا ہوا مسلمانوں کے سرسبز و شاداب علاقوں سے گزر رہا تھا۔ اب ہلاکو خان کے خوخار لشکر کا رخ روم کی شہر کونیا کی جانب تھا۔ اس لشکر کی سالاری بیچو خان کو سونپی گئی تھی۔ بیچو خان نے اپنی فوجیں شہر کے چاروں طرف پھیلا دیں اور کونیا کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ چند روز تک تو اہل شہر کو خوف و دہشت کے سوا کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، مگر جب محاصرے نے طول پکڑا تو کونیا کے باشندوں کا سامان رست بند ہو گیا، جس سے ہر طرف بدحواسی پھیل گئی۔ اہل شہر میں مشورے ہونے لگے۔ کسی نے کہا بیچو خان سے مصالحت کی بات کی جائے اور اس کے مطالبات مان کر اس عذاب سے نجات حاصل کی جائے۔ فوراً ہی دوسرے شخص نے جواب دیا، ہلاکو خان مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہے، وہ علی الاعلان خود کو خدا کا قہر کہتا ہے، اس کے نزدیک امن و عافیت جیسے الفاظ کوئی مفہوم نہیں رکھتے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہر زبان پر بس ایک ہی سوال تھا۔ آخر جب تمام ذہن سوچتے سوچتے مفلوج ہو گئے تو امیروں کی محفل میں ایک پریشان حال شخص داخل ہوا۔ اس مفلس انسان کو دیکھ کر دولت مندوں کی پیشانیوں پر بل پڑ گئے، مگر وہ لوگوں کے احساسات سے بے نیاز اندر چلا آیا اور بدمستوں کے درمیان کھڑے ہو کر باروب لہجے میں کہنے لگا، لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ہم مذہب کو دیکھ کر بدحواس ہو گئے ہو؟ میں تم سے بھیک مانگنے نہیں آیا کہ مجھے دیکھ کر تمہارے چہروں پر نفرت برسنے لگی ہے۔ اسی تنگ دلی اور بے ضمیری نے تمہیں یہ خوفناک دن دکھائے ہیں۔ تم اپنے عشرت قدوں میں شراب سرخ سے دل بہلاتے رہے اور مخلوق خدا اپنے خون میں نہاتی رہی۔ اب دولت کے یہ ذخیرے لے کر کہاں جاؤ گے کہ زمین تم پر تنگ ہو چکی ہے اور آسمان بہت دور ہے؟ یہ کہہ کر وہ اجنبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پوری محفل پر سکوت مرگ طاری تھا۔ ہر شخص کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ نزاع کی حالت میں گرفتار ہو۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اس قہر آسمانی کا بس ایک ہی علاج ہے۔ اجنبی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ہاں ہاں ہمیں بتاؤ۔ تمام امراء بے جمع چیخے، ہم اپنی دولت کے سارے انبار لٹا دیں گے۔ خدا کے لیے ہمیں اس اذیت ناک صورتحال سے نجات دلاؤ۔ ہم گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ مرتے ہیں اور پھر دوسری ساعت میں جی اٹھتے ہیں۔ ہلاکو خان کی دہشت ہمیں وقت سے پہلے مار ڈالے گی۔ سب کے سب گداگروں کی طرح چیخ رہے تھے۔ اس درویش کے پاس جاؤ جو تمہاری عشرت قدوں پر تھوک کر اپنی خانقاہ میں گوشہ نشیں ہو گیا ہے، اجنبی نے نہایت تلخ لہجے میں کہا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے اہل محفل کے لیے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ تمہاری دولت کے ذخیروں کا محتاج نہیں، وہ تو خود شہنشاہ ہے، ایسا شہنشاہ جس کے سامنے ہلاکو خان کے سپاہی بھی حقیر کیڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اس کے پاس جاؤ، اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو ممکن ہے کہ تمہارے سروں پر آگ کے شعلوں کے بجائے ابر رحمت برس جائے۔ اللہ اس کی بہت سنتا ہے۔ اجنبی کی باتیں سن کر اہل محفل بدحواسی کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ وہ اسی وقت درویش کے آستانے پہ حاضر ہونا چاہتے تھے۔ سنو، اجنبی نے پکار کر کہا، وہ آسانی سے نہیں مانے گا۔ اس کے دروازے پر بھکاریوں کی طرح جانا، وہ تمہاری قیمتی پوشاکوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اجنبی محفل سے نکل گیا۔ تھوڑی دور تک لوگوں نے اسے جاتے دیکھا اور پھر وہ اچانک نظروں سے غائب ہو گیا۔ تمام لوگ اس بات پر حیران تھے کہ وہ کون تھا، کیوں آیا تھا اور یکایک کہاں غائب ہو گیا۔ یہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا، مگر لوگوں کے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ انسان ہی صحیح لیکن فرشتہ رحمت بن کر آیا تھا۔ اس نے آگ اور خون کے درمیان گھرے ہوئے لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھائی تھی۔ اب کونیا کے معززین اور شرفاء کی جماعت اس درویش کے آستانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فاصلے ختم ہوئے، اجازت طلب کی گئی۔ درویش فطرتاً مہمان نواز تھا، اس نے اپنے ہموطنوں کو اندر بلا لیا۔ لوگ کانپتے قدموں سے درویش کے روبرو پہنچے۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں لرز رہی تھیں اور چہرے موت کے خوف سے زرد تھے۔ بعض نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، مگر اس طرح کہ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ درویش نے بیزاری کے لہجے میں کہا۔ اس کائنات میں میری کیا حیثیت ہے؟ تم اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں گئے جو لوح محفوظ کا مالک ہے، جس کے ایک اشارے پر تقدیریں بنتی اور بگڑتی ہیں؟ شیخ، وہ ہماری نہیں سنتا۔
قونیا کی امرا نے رقت آمیز لہجے میں کہا، ہم بہت گناہگار ہیں، ہمارے لیے در توبہ بند ہو چکا ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ اگرچہ درویش کے ہونٹوں پر ہر وقت ایک دل نواز تبسم نمایاں رہتا تھا، مگر وہ قونیا کی امرا کی بات سن کر یکایک غضبناک ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ در توبہ کب بند ہوگا۔ جاؤ اسی کو پکارو، وہی اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ اگر وہ نہیں سنے گا تو پھر اس کائنات میں کون سننے والا ہے؟ امرا نے محسوس کر لیا کہ درویش اپنا دامن بچا رہا ہے۔ اجنبی نے انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ درویش آسانی سے ان کی بات نہیں مانے گا، اس لیے وہ مزید گریہ وزاری کرنے لگے۔ آسمان سے ہماری فریادوں کا جواب نہیں آتا، شیخ ہم تیرے آستانے سے واپس نہیں جائیں گے۔ اگر موت ہمارا مقدر بن چکی ہے تو پھر ہم تیرے قدموں میں مر جانا پسند کریں گے۔ تم نے دیکھا کہ شیخ فرید الدین عطار شہید کر دیے گئے، حضرت نجم الدین کبری اپنے خون میں نہا کر خالق حقیقی سے جا ملے، میں تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، پھر تمہارے لیے کیسے دعا کروں؟ کیسے کیسے پارسا اس فتنہ عظیم میں زندگی سے محروم ہو گئے، جب ان کی دعائیں قہر آسمانی کو نہ روک سکیں تو پھر میں کس شمار میں ہوں؟ درویش بڑے دردناک لہجے میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا تھا، مگر لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہیں صرف اپنے جان و مال کی فکر تھی۔ وہ درویش کے سامنے بہت دیر تک گریہ وزاری کرتے رہے۔ آخر درویش مجبور ہو گیا، اس سے مخلوق خدا کی چیخیں نہیں سنی جاتی تھیں۔ وہ اٹھا اور اپنا مسلح لے کر خانقاہ سے نکل گیا۔ لوگوں نے بڑی حیرت سے درویش کے طرز عمل کو دیکھا۔ وہاں موجود ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ درویش ان کے شور فغاں سے تنگ آ کر خانقاہ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پورے مجمع پر کچھ دیر کے لیے سکوت مرگ سا طاری ہو گیا۔ پھر تمام لوگ خانقاہ سے باہر نکل آئے اور درویش کو دیکھنے لگے، جو ساری دنیا سے بے نیاز تیز تیز قدموں کے ساتھ ایک سمت چلا جا رہا ہے۔ قونیا کے تمام شرفا اور امراء درویش کو خاموشی سے دیکھتے رہے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس کے پیچھے جاتے۔ بس درویش کے چند خادم بے قرار ہو کر اپنے مختوم کے پیچھے بھاگے۔ ان کے لیے اس مرد قلندر کا یہ انداز ناقابل فہم تھا۔ خادم درویش کے قریب پہنچ گئے، مگر اس سے یہ پوچھنے کی جرت نہ کر سکے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ درویش جس طرف سے بھی گزرتا تھا، کچھ لوگ اس کے ہمراہ ہو جاتے تھے، مگر اس نے نظر اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اب وہ شہر کی حدود سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ہمراہ چلنے والے خوف سے لرزنے لگے۔ سامنے ہلاکو کے سپہ سالار بیچو خان کا لشکر نظر آ رہا تھا۔ درویش یکایک مڑا اور ان لوگوں سے سخت لہجے میں مخاطب ہوا، تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ، کیا یہ کوئی تماشا ہو رہا ہے؟ اس قہر آسمانی سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ کہہ کر درویش آگے بڑھا۔ اس کا انجانہ سفر دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ ساتھ جانے والے اسی مقام پر رک گئے جہاں اس نے ٹھہر جانے کا حکم دیا تھا۔ درویش آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ منگول لشکر کے قریب تر چلا گیا۔ تمام اہل شہر اور خادم جو اس وقت وہاں موجود تھے خوف و دہشت سے کانپنے لگے۔ درویش کا ناتواں جسم منگول تیر اندازوں کے نشانے پر تھا۔ تاتاریوں کی ترکش سے نکلا ہوا ایک تیر بھی درویش کا کام تمام کر سکتا تھا، مگر وہ مرد خدا آج ہر شے سے بے نیاز تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ پھر وہ قونیا کے ان باشندوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا جو اسے بیچو خان کے لشکر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ فاصلے مزید کم ہو گئے۔ درویش ایک بلند ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ اس ٹیلے کی دوسری طرف تاتاریوں کا لشکر خیمہ زن تھا۔ درویش چوٹی تک پہنچا، پھر اس نے اپنے اطراف پر نظر ڈالی۔ دور تک منگول سپاہی بکھرے ہوئے تھے اور نگاہوں کے سامنے سپہ سالار بیچو خان کا خیمہ تھا جو دوسرے خیموں سے زیادہ وسیع اور نمایاں نظر آ رہا تھا۔ درویش نے ٹیلے پر مسلح بچھا دیا، ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ ابھی چند ساعتیں بھی نہیں گزری تھیں کہ کسی تاتاری کی نظر درویش پر پڑی۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں منگول سپاہی درویش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جہاں ایک مسلمان اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، دشمن سپاہی اس کی عبادت کا مفہوم تو نہیں سمجھ سکے، مگر انہیں یہ خیال ضرور ہوا کہ وہ کوئی مسلمان جاسوس ہے جو بیچو خان کے لشکر کی مخبری کرنے آیا ہے۔ اس خیال کے پیدا ہوتے ہی منگول سپاہیوں میں ہلچل مچ گئی۔ اگرچہ درویش تنہا تھا، لیکن جنگی اصول کے مطابق اس کی موجودگی نہایت خطرناک تھی۔ سپاہیوں نے اپنے کاندھوں پر لٹکتی ہوئی کمانیں اتار لیں، برق رفتاری کے ساتھ تیر چڑھائے، پوری قوت کا مظاہرہ کیا، مگر کوئی ایک کمان بھی نہ کھینچ سکی۔ تنگ آ کر سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو استعمال کرنا چاہا تاکہ ٹیلے پر پہنچ کر مسلمان درویش کو تلواروں سے قتل کر ڈالے، لیکن اس وقت منگول سپاہیوں کی بے چارگی قابل دید تھی جب ان کے گھوڑے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کر سکے۔ تاتاریوں نے بے زبان جانوروں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ فضا میں گھوڑوں کی چیخیں بلند ہوتی رہیں، مگر انہیں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا جا سکا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ سارے لشکر میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ سپاہیوں کا شور سن کر بیچو خان بھی اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ سپاہیوں سے اس ہنگامے کا سبب دریافت کیا تو بے شمار انگلیاں ٹیلے کی طرف اٹھ گئیں، جہاں درویش اب بھی اپنے خدا کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ یہ کیسی دیوانگی کی باتیں ہیں؟ بیچو خان نے چیخ کر کہا، کوئی بھی ذی ہوش انسان تمہاری احمقانہ گفتگو پر یقین نہیں کر سکتا۔
یہ کہہ کر بیچو خان نے ایک سپاہی سے تیر کمان طلب کیا۔ وہ ایک ماہر تیر انداز تھا۔ ہلاکو کے پورے لشکر میں اس کی یہ صفت مشہور تھی۔ تمام سپاہی حیران و پریشاں کھڑے بیچو خان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی سانسیں رکی ہوئی تھیں اور ذہنوں میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اگر منگول سپہ سالار مسلمان جاسوس کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وہ اس کی وحشیانہ عادتوں سے واقف تھے۔ آخر بیچو خان نے اپنی کمان کھینچی اور ایک قہر آلود نظر ان سپاہیوں پہ ڈالی جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اپنی کمانیں کھینچنے سے عاجز رہے تھے۔ سپاہیوں کی جان پر بن آ رہی تھی اور اب انہیں اپنی موت صاف نظر آنے لگی تھی۔ بیچو خان نے پوری طاقت سے کمان کھینچی، پھر فضا میں ایک مخصوص آواز ابھری اور ترکش سے تیر چھوٹ گیا۔ منگول سپاہی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے تیر کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کی بات تھی۔ تاتاریوں کا خیال تھا کہ دوسرے ہی لمحے مسلمان جاسوس کی لاش ٹیلے کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں چلی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بیچو خان کا چھوڑا ہوا تیر درویش کے قریب سے نکل گیا۔ منگول سپہ سالار کا چہرہ احساس ندامت سے زرد ہو گیا۔ نشانہ چوک جانے پر وہ ناقابل بیاں اذیت و کرب میں مبتلا تھا۔ شدید غضب کے عالم میں اس نے ترکش پر دوسرا تیر چڑھایا۔ اس بار کمان کو یہاں تک کھینچا کہ اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ نشانہ درست ہوتے ہی بیچو خان نے تیر چھوڑ دیا، مگر اس مرتبہ بھی وہی ہوا۔ تیر سیدھا نشانے پر تھا مگر درویش کے قریب پہنچتے ہی کٹ کر دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے بعد سپہ سالار بیچو خان اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ پھر اس نے مسلمان جاسوس پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن ایک تیر بھی درویش کے جسم کو نہ چھو سکا۔ انتہائی تیش کے عالم میں بیچو خان نے کمان اٹھا کر سپاہی کے سر پر دے ماری اور تیزی سے اپنے خیمے میں داخل ہو گیا۔ تلوار نکالی اور دوبارہ خیمے سے باہر آیا۔ وہ مسلمان جاسوس کو اپنے ہاتھ سے تہ و تیغ کرنا چاہتا تھا۔ بیچو خان غضبناک حالت میں آگے بڑھا، مگر وہ مشکل تمام تھوڑی ہی دور جا سکا۔ اچانک منگول سپہ سالار کو محسوس ہوا جیسے زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لی ہوں۔ وہ بہت دیر تک ہوا میں اپنی شمشیر لہراتا رہا۔ اس کے ہاتھ مسلسل گردش کر رہے تھے مگر ٹانگیں پتھر کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ آخر وہ اپنی بے کسی پر رو پڑا۔ اس نے گھبرا کر سپاہیوں کی طرف دیکھا۔ سب کے سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ اے جادوگر، ہمیں معاف کر دی۔ اچانک بیچو خان کی تیز آواز فضا میں گونجی۔ ہم قونیا کا محاصرہ اٹھا کر واپس جا رہی ہیں۔ اے عظیم ساحر، ہمیں جانے دے کہ ہم غلطی سے تیرے علاقے میں آ گئے ہیں۔ ہماری بھول کو درگزر کر۔ بے شک تو اس مملکت کا شہنشاہ ہے۔ ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ منگول سپہ سالار بیچو خان اس طرح فریاد کر رہا تھا جیسے واقعتاً کسی طاقتور شہنشاہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ ابھی بیچو خان کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یکایک اس کے پیروں پہ خون کی گردش بحال ہو گئی۔ منگول سپہ سالار نے اپنی تلوار نیچی کر لی اور سر جھکائے ہوئے خیمے میں واپس آ گیا۔ کچھ دیر پہلے جس شخص کو جاسوس کے نام سے پکارا جا رہا تھا، اب وہی بے اسلحہ و تنہا انسان فاتح ٹھہرا تھا، اور بیچو خان جیسا طاقتور دشمن ناکام و نامراد لوٹ رہا تھا۔ جب منگول سپاہی قونیا کے حدود سے باہر نکل رہے تھے، اس وقت بیچو خان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے فوجیوں سے کہہ رہا تھا، گھوڑوں کی رفتار تیز کر دو، یہ پورا علاقہ جادو کے زیر اثر ہے۔ اس بوڑھے ساحر نے ہر چیز کو باندھ کر رکھ دیا ہے۔ ان الفاظ کے ادا ہوتے ہی گھوڑوں کی پشت پر تازیانے برسنے لگے۔ فضا حیوانوں کی چیخوں سے گونجنے لگی۔ راستوں سے گرد و غبار اٹھا اور پھر فتنہ ہلاکو کا نقیب کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر قونیا کے باشندے بہت خوش تھے۔ ایک درویش کی دعاؤں کے سبب ان کے سروں سے عذاب آسمانی ٹل گیا تھا۔ درویش اپنی خانقاہ کی طرف آیا تو انسانی ہجوم نے اسے گھیر لیا۔ لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتے تھے مگر وہ ان تمام رسموں سے بیزار تھا۔ اس نے انتہائی تلخ لہجے میں لوگوں کو مخاطب کیا، اگر آج نافرمانوں کی جماعت قہر خداوندی سے بچ گئی تو کل خیر نہیں۔ اس سے پہلے کہ دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ بے خبروں کے لیے وقت کا ہر لمحہ رہزن ہے۔ اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو ورنہ وقت کے بے رحم ڈاکو تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ لوٹ کر لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر درویش خانقاہ میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ مریدوں اور خدمتگاروں نے سنا وہ اپنے رب کے حضور ہچکیوں سے رو رہا تھا، اے عزیز و جلیل، تو نے دنیا کے سامنے میری شرم رکھ لی، ورنہ یہ گناہگار تو رسوا ہو چلا تھا۔ اگر میں اپنی جان بھی نظر کر دوں تو تیرے اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستوں، تاریخ بتاتی ہے کہ جن کی دعاؤں کے سبب شہر قونیا فتنہ ہلاکو سے محفوظ رہا، وہ درویش مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنی ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔